السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی سلام میں پہل فرماتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ عز و جل کا کون مقرب ہو سکتا ہے؟ چنانچہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت کریمہ رہی ہے کہ سلام میں پہل فرماتے رہیں، بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جذب القلوب میں فرماتے ہیں کہ اب بھی جب کوئی زائر روضہ حاضر ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر عرض کرے، حسب عادت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہلے ہی سلام فرما چکے ہوتے ہیں۔ پہلے سلام کون کرے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو آدمی آپس میں ملے تو کون پہلے سلام کرے؟ فرمایا، جو ان میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو۔ بغیر کسی دینی مجبوری کے مقاطعت یعنی تعلقات توڑ دینے والا منع ہے۔ ذاتی ناراضگی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو جلدی سے صلح کر لے، سلام میں پہل کرنے والا زیادہ ثواب حاصل کرے گا۔ اگر دوسرے نے جواب نہ دیا تو اب پہلے پر سے گناہ ختم ہو گیا۔ چنانچہ آپس میں بات چیت بند کر دینا منع ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن تک اس طرح ترک ملاقات کرے کہ جب دونوں کا آمنا سامنا ہو تو ایک اس طرف اور دوسرا اس طرف منہ پھیرے ہوئے ہے۔ ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ ہاں، البتہ دینی خرابی کی وجہ سے تعلقات توڑے جا سکتے ہیں۔ مثلا دوست نماز نہیں پڑھتا، فلمیں دیکھتا ہے، گانے سننے کا شوقین ہے، تاش کھیلتا ہے، بد زبان ہے یعنی گالیاں وغیرہ بکتا ہے، ایسے دوستوں سے تو دور ہی بھاگنا اچھا ہے۔ اسی میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ ایسوں کی دوستی سے بہتوں کا تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ تکبر کا توڑ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا، پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے۔ جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرے، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے، اور اگر گھر خالی گھر میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم ایھا النبی، سلام ہو اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہہ دیا کرے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، ہر مومن کے گھر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما رہتی ہے، گھر میں داخل ہو تو سلام کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو سلام کہہ، تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوں گا۔ گھر میں جب داخل ہو اس وقت بھی سلام کرے، اور جب رخصت ہونے لگے اس وقت بھی سلام کرے۔ جب داخل ہوئے آپ نے سلامتی کی دعا دی، اب جاتے ہوئے کیا سلامتی کی ضرورت نہیں ہے اور یقیناً ہے تو پھر جاتے ہوئے بھی سلام کہیں۔ حدیث پاک میں بھی اس کا حکم ہے، جیسا کہ گھر میں آتے جاتے سلام کہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تم گھر میں داخل ہو اپنے گھر کے لوگوں کو سلام کہو، جب نکلو اپنے گھر والوں سے تو سلام کے ساتھ رخصت ہو۔ آج کل اگر کوئی آ کر سلام بھی دیتا ہے تو جاتے ہوئے میں چلتا ہوں، خدا حافظ، اچھا بائے بائے وغیرہ کلمات کہتا ہے۔ ان سب الفاظ کی بجائے سلام کر لیا کرے، یہی سنت ہے۔ چنانچہ واپسی پر بھی سلام کہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے فرمایا، جس وقت تم میں سے کوئی کسی مجلس کی طرف پہنچے سلام کہے، اگر ضرورت محسوس کرے وہاں بیٹھ جائے، پھر جب کھڑا ہو سلام کہے، اسی لیے پہلا سلام دوسرے سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ جب کچھ لوگ بیٹھے ہوں، کوئی باہر سے آنے والا سلام کہے، سارے لوگ میں سے کسی ایک نے اگر جواب دے دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا۔ اگر سلام کرنے والے نے صرف ایک کا نام لے کر سلام کیا، کسی کو مخاطب کر کے سلام کیا، تو اب اسی کو جواب دینا ہوگا، دوسرے کا جواب کافی نہ ہوگا۔ ایک اور جواب سب کی طرف سے کفایت کرتا ہے۔ حضرت مولا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سب لوگوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے جب وہ گزرے کہ ایک شخص سلام کہہ دے اور بیٹھنے والے میں سے ایک شخص جواب دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ 30 نیکیاں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
اس نے عرض کیا السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں لکھی گئی. پھر دوسرا حاضر ہوا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا, پھر وہ بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 نیکیاں لکھی گئی ہیں. پھر ایک آدمی حاضر ہوا, اس نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا 30 نیکیاں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں. 40 نیکی حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پہلی حدیثوں کے معنوں کے موافق بھی اور زیادہ کیا ہے کہ پھر ایک اور شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 نیکیاں ہے, اور فرمایا اسی طرح ثواب زیادہ ہوتا ہے. سلام کرنے میں مابین 100 رحمتیں تقسیم ہوتی ہے, پہل کرنے والا 90 رحمتیں حاصل کر لیتا ہے. چنانچہ اللہ عز و جل کی 100 رحمتیں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. جب دو مسلمان باہمی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اس 100 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں. ان میں سے 90 رحمتیں پہلے سلام کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں اور 10 جواب دینے والے کے لیے ہیں. جو سو رہے ہیں ان کو سلام نہ کیا جائے, صرف جاگنے والوں کو سلام کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ سو رہے ہیں اور کوئی زور سے سب کو سلام کرے تو ان کی نیند خراب ہو. چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف جاگنے والوں کو سلام فرماتے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ رکھ دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے تو سلام کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے والوں کو نہ جاگاتے اور نہ جو جاگ رہے ہوتے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے الفاظ سناتے. پس ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسی طرح سلام فرمائے جس طرح سلام فرمایا کرتے تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ سب غلاموں کی تربیت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف جاگنے والوں کو سلام فرماتے اور سونے والوں کو نیند میں مخل ہونا نامناسب خیال فرماتے. ورنہ کون ایسا بد نصیب ہوگا کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرمانے کے لیے جگائے اور وہ ناراض ہو جائے. اس شاک کا یہ حال تو یہ ہے جلوہ یار ادھر بھی تیرا ادھر بھی کوئی پھرا تیرا, حسرت 8 پہر تکتی ہے رستہ تیرا. صلی اللہ علیہ وسلم جو سلام سے پہلے کلام کرے اس کی بات کا جواب مت دو. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو آدمی سلام کرنے سے پہلے گفتگو شروع کر دے اس کی باتوں کا جواب نہ دو جب تک کہ پہلے سلام نہ کرے. اس حدیث مبارکہ سے ہمارے وہ بھائی درس حاصل کرے جو کسی کو دور سے دیکھ کر اگر آ بھی جاتے ہیں تو صرف مسکرا کر مصافحہ کر لیتے. ان کی زبان پر السلام علیکم کے الفاظ نہیں ہوتے. یہاں انہیں اپنی عادت تبدیل کر کے سلام کی عادت ڈالنی چاہیے. مندرجہ ذیل حدیث میں اس کی تاکید کی ہے. سلام کہے بغیر گھر میں مت آئیے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا, سلام نہ کیا, فرمایا جا اور السلام علیکم کہہ کر اندر آ. غیر اقوام سے کسی بھی معاملے میں مشابہت موافقت کی اجازت نہیں ہے, نہ لباس میں نہ وضاقتہ میں, یعنی نہ انگریزی لباس پہنے, نہ ان کی وضاقتہ داڑھی منڈانا وغیرہ اپنائے, نہ ان کی طرح سلام کریں. ہتھیلی اٹھا کر سیلوٹ کرنا کیسا؟ حضرت عمرو بن شعیب بواسطے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری غیر سے مشابہت پیدا کرنے والا ہم میں سے نہیں. یہود و نصارہ کا مشابہ نہ بنو. یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے اور عیسائیوں کا سلام ہتھیلیوں کے اشارے سے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں, سلام کی وجہ صرف ہتھیلی اٹھا دینا کی بیماری تو بالکل ہی عام ہے, بلکہ چھوٹا بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے تو والدین بھی اس کو ہتھیلی اٹھانا ہی سکھاتے اور اپنے زعام فاصل سے سمجھاتے کہ ہمارا بچہ سلام کرتا ہے. ان کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی مذہبی شخص آ جائے تو پیش امام سے ملاقات ہو جائے تو باپ بچے سے کہتا ہے بیٹا مولانا صاحب کو سلام کرو, تو بچہ ہتھیلی اٹھا دیتا ہے. پیارے بھائیوں, بچے کو ابھی سے خلاف سنت طریقہ سلام کی تعلیم تو نہ دیں اور ابھی سے اسے یہود و نصارہ کا سلام تو نہ سکھائے. بچے کو مہربانی کر کے سلام کے الفاظ کی تعلیم دے. ہاں,
اگر کسی کے زبان سے سلام کے الفاظ کہیں اور ساتھ ہی ہاتھ بھی اٹھایا تو کوئی مذائقہ نہیں۔ کفار کو سلام نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اکرم شافی معیشت مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور اگر ان میں کوئی ایک راستے میں ملے تو اسے تنگ جانب چلنے پر مجبور کر دو۔ اس حدیث سے یہ درس ملا کہ کفار کو سلام میں پہل کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی کافر خود سلام کرے تو جواب میں صرف وعلیکم یعنی تم پر بھی کہہ دے۔ کافر سلام کرے تو کیا کرے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اہل کتاب تم کو سلام کرے تو صرف یہ کہو وعلیکم۔ بات چیت شروع کرنے سے پہلے ہی سلام کرنا سنت ہے۔ اگر بات چیت پہلے شروع کر دی پھر سلام کرے یہ ٹھیک نہیں۔ اول سلام بعد کلام۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام گفتگو سے پہلے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذیل میں ایک ایسے عجیب و غریب شخص کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس نے دنیا میں جنت خریدنے سے انکار کر دیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بخیل کہا، لیکن ساتھ ہی فرمایا جو سلام میں بخل کرے وہ اس سے بڑا بخیل ہے، اور آج سلام میں بخل کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں۔ عوام تو عوام، خواص بھی اب معاذ اللہ سلام کی سنت متروک ہوتی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔